میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس بابرکت جمعہ المبارک کی نشست میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر لب گشائی کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، حسن ظن رکھنا چاہیے۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا گو ہوں کہ رب کائنات مجھے کلمہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بعد میں ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین اکرام، اللہ کی ذات یہ بے انتہا کریم ذات ہے۔ اللہ کی ذات یہ غفور الرحیم ذات ہے، بڑی ہی حکیم ذات ہے۔ اللہ کی ذات اتنی کریم ذات ہے کہ سال ہر سال گناہوں کے دلدل میں پھنس جانے والا انسان بھی، جس نے اپنی ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار دی، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی میں گزار دی، جب وہ اللہ کا نافرمان انسان بھی سچے دل سے اللہ سے توبہ کرتا ہے اور اخلاص کے ساتھ اللہ سے صلح کر لیتا ہے کہ اے اللہ میں یہ گناہ آئندہ کبھی نہیں کروں گا، پختہ عزم کر لیتا ہے، پختہ ارادہ کر لیتا ہے، تو وہ ذات اتنی کرم نواز ذات ہے، اتنی غفور الرحیم ذات ہے، اتنی کریم ذات ہے کہ وہ سال ہر سال سے نامہ اعمال میں جتنے بھی گناہ تھے رب کائنات اپنی رحمت سے ان گناہوں کو معاف کر دیتے۔ اللہ رب العزت ان گناہوں کو صرف معاف ہی نہیں کرتے بلکہ اللہ رب العزت انہی گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ جیسے اللہ رب العزت نے سورہ فرقان کے اندر ارشاد فرمایا، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ میں اللہ ایسے بندے کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں کہ جو مجھ سے سچے دل سے توبہ کرے اور مجھ سے اخلاص کے ساتھ صلح کر لے اور پختہ عزم اور پختہ ارادہ کر لے کہ یہ گناہ میں آئندہ نہیں کروں گا۔ اللہ انسان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ جب وہ اتنی قریب ذات ہے تو بندے پر لازم ہے، بندے پر واجب ہے کہ وہ اتنی کریم ذات کے اوپر اپنا گمان اور یقین بھی اچھا رکھے، حسن ظن اللہ کے متعلق اچھا رکھے، اپنا گمان اچھا رکھے، کیونکہ بد ظنی حرام ہے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میں اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہونا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام 40 سال سے اپنے بیٹے سے دور ہے، بیٹوں نے خبر دی کہ بھیڑیا کھا گیا، لیکن پھر بھی اعلان، لا تیأسوا من روح اللہ، میں اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہوتا، میں اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اگر آپ جانتے ہیں جو انسان مایوس ہو جاتا ہے وہ تو صرف یہی سمجھتا ہے کہ میرا یہ کام اب نہیں ہو سکتا، کہ میرا یہ کام اب نہیں ہو سکتا، یہ کام پایا تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا۔
لیکن جو انسان اللہ کی بارگاہ سے بدظن ہو جائے، اللہ کی راہ سے بدظن ہو جائے، وہ اس سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ کی تو میرے ساتھ بنتی ہی نہیں، وہ تو یہاں تک کہتا ہے کہ اللہ کی میرے ساتھ بنتی نہیں۔ اور شیطان وہ بھی انسان کو ہمیشہ اللہ کی راہ سے بدظن کرنا چاہتا ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا حملہ، سب سے بڑا حربہ، سب سے بڑا حملہ یہی ہے کہ وہ انسان کو اللہ کی راہ سے بدظن کر دے۔ اور بالخصوص دو موقع ایسے ہیں جو شیطان کے لیے بڑے ہی کار فرما ہیں، بڑے ہی فائدہ مند ہیں۔ ان دونوں موقعوں کے اوپر شیطان انسان کو اللہ کی بارگاہ سے بدظن کرنے کی پوری کوشش لگا دیتا ہے۔ ان میں سے پہلی کہ انسان اللہ سے جب کوئی حاجت مانگتا ہے، سال ہا سال گزر چکے ہیں، انسان اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ اللہ مجھے اولاد عطا کر دے، اے اللہ مجھے صحت عطا کر دے، اے اللہ مجھے کاروبار عطا کر دے، اے اللہ میرے مال میں برکت عطا کر دے۔ لیکن سال ہا سال گزر جانے کے بعد بھی اگر اللہ رب العزت اس کی اس دعا کو پوری نہ کرے، حاجت کو پورا نہ کرے، تو شیطان انسان کے پاس آ کر کہتا ہے کہ اے انسان، تیرا مالک تو تیری سنتا ہی نہیں ہے۔ شیطان کے بس یہ کہنے کی دیر ہے کہ تیرا مالک تیری پکار کو سنتا نہیں ہے، بندے کو اپنے مالک سے فوراً بدظن کر دیتا ہے۔ اور دوسرا موقع کہ جب اللہ رب العزت کسی انسان کو آزماتے ہیں، اسے آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں، اگر کسی مصیبت میں مبتلا کرے اللہ، کسی کا باپ فوت ہو جائے، کسی کا بیٹا فوت ہو جائے، کسی کا بھائی فوت ہو جائے، کاروبار میں نقصان ہو جائے، بیمار ہو جائے، تو شیطان انسان کے پاس آ کر کہتا ہے کہ اے انسان، اللہ کو صرف تو ہی مل گیا ہے، ساری مصیبتیں تیرے پاس ہی آ گئی ہیں۔ بڑے بڑے سمجھدار لوگ بھی ایسے موقع جب ان کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ صرف ہم ہی مصیبت کے لیے مل گئے ہیں، ایک مصیبت ختم نہیں ہوئی دوسری آ جاتی ہے۔ شیطان انسان کو اللہ کی راہ سے بدظن کرنا چاہتا ہے، اور اگر کوئی انسان اس سے یہ کہے کہ اللہ سے دعا کرو، اللہ تیری پریشانی کو دور کر دے گا، تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں دعا کر کر کے تھک گیا ہوں، اللہ میری پکار کو سنتا نہیں ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا حملہ یہی ہے کہ وہ اللہ کی راہ سے انسان کو بدظن کر دے۔ لیکن جو مرضی ہو جائے، کبھی بھی اللہ کی راہ سے بدظن نہ ہونا، کبھی بھی اللہ کی بارگاہ سے بدظن نہ ہونا، سوء ظن نہ اختیار کرنا، ہمیشہ حسن ظن کو قائم رکھنا، بلکہ توقع جمیل رکھنا، حسن جمیل رکھنا۔ یہ جو مشرک ادھر ادھر پھرتے ہیں، کبھی کسی کے در پہ جا کر سجدے کرتے ہیں، کبھی کسی قبر میں جا کر سجدے کرتے ہیں، کبھی کسی بت کے سامنے سجدے کرتے ہیں، کبھی سورج کے سامنے سجدے کرتے ہیں، کبھی چاند کے سامنے سجدے کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے مالک سے بدظن ہو چکے ہیں۔ اسی بدظنی کی وجہ سے وہ در در پہ جا کر اپنی جبین کو جھکایا کرتے ہیں، حالانکہ انسان کی تخلیق اللہ نے فرمائی ہے، یہ جبین اللہ نے پیدا فرمائی ہے، اور یہ جبین اکیلے اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنا جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ مشرک اپنے مالک سے بدظن ہو چکا ہوتا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے مؤمنین کا تذکرہ بھی کیا اور منافقین کا تذکرہ بھی کیا۔ مؤمنین کا تذکرہ کیا کہ وہ کس طرح حسن ظن کو اختیار کرتے ہیں، اور منافقین کا تذکرہ کیا کہ وہ کس طرح بدظنی کو اختیار کرتے ہیں۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب مشرکین کی تمام جماعتیں اکٹھی ہو گئی، 36,000 کے قریب لوگ ہیں اور مسلمانوں کی تعداد 3,000 ہے، وہ 36,000 یہ 3,000،
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں مدینہ کے ارد گرد خندق کھود دینی چاہیے۔ خندق کھودی گئی، لیکن جب مشرکین کی جماعت کو دیکھا کہ وہ 36,000، ان کا اسلحہ زیادہ، ان کی تعداد زیادہ، ان کا لشکر زیادہ، ان کی طاقت زیادہ، ان کی کثرت زیادہ، تو منافقین کیا کہنے لگے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ احزاب 21 آیت نمبر 10 کے اندر، اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت القلوب الحناجر وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَقَلَبَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ کہ جب منافقین نے کافروں کی، مشرکوں کی تعداد کو دیکھا کہ ان کی تعداد زیادہ ہے، ان کی کثرت زیادہ ہے، ان کا اسلحہ زیادہ ہے، ان کی سواریاں زیادہ ہے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، تو ان کے لشکر کو دیکھ کر ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، وَقَلَبَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرُ، اور ان کے دل منہ کو آنے لگ گئے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور ان کے گمان اللہ کے متعلق مختلف ہو گئے، وہ اللہ کے متعلق طرح طرح کے گمان سوچنے لگ گئے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور یہ ایسا موقع تھا کہ اللہ رب العزت نے بڑا ہی سخت آزمایا ہے ایمان والوں کو۔ جب انہوں نے مشرکین کی تعداد کو دیکھا تو منافقین کہنے لگے، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ یہ منافقین کہنے لگے کہ وہ منافقین کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، کھوٹ ہے، مہر لگ چکی ہے، وہ منافقین کہنے لگے، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو ہم سے وعدہ کیا ہے یہ دھوکے کا وعدہ ہے، انہوں نے ہم سے دھوکے کا وعدہ کیا ہے۔ وہ 36,000 ہیں، ان کا اسلحہ بھی زیادہ، ان کی طاقت بھی زیادہ، وہ ہمیں تباہ و برباد کر دیں گے۔ لیکن اس کے برخلاف جب ایمان والوں کی باری آئی، ایمان والوں نے کیا کہا؟ اللہ رب العزت نے ان کی بات کو بھی نقل کیا، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب ایمان والوں نے مشرکین کو، جماعت کو دیکھا، مشرکین کی جماعت کو دیکھا کہ ان کی جماعت زیادہ ہے، ان کی کثرت زیادہ ہے، ان کا اسلحہ زیادہ ہے، وہ 36,000 ہے، ہم 3,000 ہیں، تو ایمان والوں نے کیا کہا؟ قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا، ہم سے جو بات کہی تھی، وہ بات بالکل سچ ہے، فتح ہماری ہو جائے گی، اللہ رب العزت عنقریب ہماری مدد کرے گی۔ ایمان والوں نے مشرکین کی جماعت کو دیکھا تو کہا وصدق اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا ہے، وما زادوہم الا ایمانا وتسلیما، اور مومن کی سب سے بڑی دولت حسن ظن ہے اللہ پر، کہ اللہ کے متعلق اچھا گمان ہے ان کا سب سے بڑی دولت۔ تو مومنین نے جب جماعت کو دیکھا تو مومنین گھبرائے نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا وما زادوہم الا ایمانا وتسلیما، بلکہ ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ گیا، وہ تسلیم و رضا میں اور زیادہ بڑھ گیا، ان کا ایمان اللہ کے اوپر اور پختہ ہو گیا۔ یہ جو ایمان والے تھے کہ جب مشرکین کی جماعت کو دیکھا تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ مومن کی سب سے بڑی دولت حسن ظن ہے اپنے مالک پر، کہ اللہ کے متعلق اچھا گمان ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام واقعی میں اللہ کے خلیل ہیں، انہوں نے اپنی قوم کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے بھی یہی کہا، افکن آلہۃ دون اللہ تریدون فما ظنکم برب العالمین، کہ تم اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہو، کیا گمان ہے تمہارا رب کے متعلق؟ جو مالک سے انسان بدظن نہیں ہوتا،
وہ کبھی بھی اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے سجدہ ریز بھی نہیں ہوتا۔ جو انسان اپنے مالک سے بدزن ہو جاتا ہے وہ کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، در در کی وہ ٹھوکریں کھایا کرتا ہے۔ لہذا اللہ پر اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ واقعی میں وہ اللہ کے خلیل تھے، خود اللہ کے اوپر اچھا گمان رکھتے تھے، تو ان کی اولاد کا بھی اور ان کی بیوی حضرت اماں ہاجرہ کا بھی گمان اللہ پر کتنا اچھا تھا۔ ذرا اس انداز کو دیکھیے گا کہ یہ جو حرم کی رونقیں ہیں، حرم کے مزے ہیں، کعبہ کی رونقیں ہیں، زمزم کے میٹھے پانی کے چشمے ہیں، زمزم کا میٹھا پانی ہے، صفا اور مروہ کی ساج ہے، یہ حضرت اماں ہاجرہ کے حسن ظن کی وجہ سے ہی تو ہے، اور کس کی وجہ سے ہوگا؟ یہ حضرت اماں ہاجرہ کے حسن ظن کی وجہ سے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اماں ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو سنسان و بیاباں صحرا میں تنہا چھوڑ کر جانے لگے، حضرت اماں ہاجرہ نے فرمایا اے ابراہیم ذرا ادھر ادھر دیکھیے تو صحیح، نہ ہی بندہ ہے نہ بندے کی ذات ہے، کوئی انسان نہیں، کوئی پرسان حال نہیں، نہ کھانے کی کوئی شے میسر ہے نہ پینے کی کوئی شے میسر ہے، آپ ہمیں یہاں کس کی آسرے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ جب کوئی جواب نہ آیا، آخر ہے تو پیغمبر کی بیوی تھی، فوراً سمجھ گئی، سوال کیا ابراہیم جاتے جاتے اتنا تو بتا دیجئے کیا اپنی مرضی سے چھوڑ کر جا رہے ہیں یا اللہ امرک بہا، یا اللہ نے حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ایک اشارہ کر دیا، شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، نعم اللہ نے حکم دیا ہے۔ حضرت اماں ہاجرہ کے حسن ظن کو دیکھیے، پھر کیا ہی کمال کا حسن ظن ہے، عورت ذات ہے، صنف نازک ہے، بچہ چھوٹا ہے، لیکن اللہ پر اچھا گمان، اللہ پر اچھا یقین، اللہ پر بھروسہ دیکھیے۔ حضرت ابراہیم سے فرماتی ہے حضرت اماں ہاجرہ کہ اے ابراہیم جب اللہ کا حکم ہے تو آپ چلے جائیے، اذا لا یضیعن اللہ، جب جس ذات نے یہاں پر چھوڑنے کا حکم دیا ہے وہ ذات کبھی بھی ہمیں نقصان نہیں دے گی، وہ ذات کبھی ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گی۔ پھر یہی حسن ظن تھا کہ پانی کی تلاش میں کبھی صفا کی طرف جاتی ہیں کبھی مروہ کی طرف جاتی ہیں، 7 چکر لگاتی ہیں، اللہ حضرت اسماعیل کے قدم کی ٹھوکر سے زمزم کا چشمہ جاری ہے، زمزم کے پانی کو جاری کر دیتے ہیں۔ یہ کعبہ کی رونقیں یہ انہی کے گمان کے اچھے گمان کی وجہ سے تھا، حسن گمان کی وجہ سے تھا۔ آج ہمارے اوپر ذرا سی مصیبت آ جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہماری پکار کو سنتا نہیں، ہم اللہ سے بدظن ہو جاتے ہیں کہ ساری مصیبتیں ہمارے اوپر ہی آنی اور کسی کے اوپر نہیں آنی، حالانکہ پورا قرآن اس بات پر شاہد ہے کہ اللہ ہر ایک کی پکار کو سننے والا ہے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، کہ اللہ ہر ایک کی پکار کو سننے والا ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، انہ هو السمیع البصیر، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ اے میرے محبوب آپ پکارنے والے کو بتا دیجئے کہ میں تمہاری ہر پکار کا جواب بھی دیتا ہوں، تم پکارو تو صحیح۔ جیسا انسان اللہ کے اوپر گمان کرتا ہے اللہ رب العزت ویسے ہی انسان کو عطا کر دیتے ہیں۔ ایک مومن کے لیے سب سے بڑی دولت مسلمان کے لیے حسن ظن ہے، اللہ پر اچھا گمان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ رب العزت کے فرمان کو نقل کیا، حدیث قدسی ہے۔ یقول اللہ، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، کہ میں بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، کہ وہ جیسا گمان کرتا ہے میں اللہ اس کے ساتھ ویسا ہی ہو جاتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت، ان حسن الظن باللہ تعالی من حسن العبادہ، کہ حسن عبادت میں سے ایک حسن ظن بھی ہے، یعنی بہترین عبادت میں سے
یعنی جو انسان مسلمان اللہ کی عبادت کرتا ہے ان تمام عبادتوں میں سے ایک بہترین عبادت حسن ظن بھی ہے کہ انسان اللہ کے اوپر اچھا گمان رکھے، اچھا یقین رکھے، اچھا بھروسہ رکھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبل موتہ بثلاثۃ ایام، اپنی وفات سے قبل، اپنی وصال سے قبل 3 دن قبل، یعنی 3 دن قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا لا یؤمن احدکم الا وہو یحسن الظن باللہ، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ اللہ کے اوپر اچھا گمان نہ رکھے، اللہ کے اوپر اچھا بھروسہ نہ رکھے۔ اس کی مثال سمجھ لیجیے، حضرت زکریا علیہ السلام 120 سال کی عمر کو پہنچ چکے ہیں اور ان کی بیوی 90 سال کی عمر کو پہنچ چکی ہے، اولاد نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ ہمیں عطا کرنے والے، لیکن حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، کہ اے میرے اللہ میرے بال سفید ہو چکے ہیں، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہے، حکیم و طبیب بھی جواب دے چکے ہیں، اور میری بیوی وامرأتی عاقر، میری بیوی بھی بانجھ ہے، کوئی نام و نشان نہیں، ظاہری اسباب کو دیکھوں تو کوئی حوصلہ نہیں ملتا، لیکن میری ایک فریاد یہ ہے وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہ اللہ میں ہمیشہ تجھ سے ہی مانگتا رہتا ہوں، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور تجھ سے مانگ کر میں کبھی بھی محروم نہیں رہا، تجھ سے مانگ کر میں کبھی بھی نا امید نہیں ہوا، میرا گمان تجھ پر اچھا ہے، تجھ سے مانگ کر کوئی محروم نہیں رہا، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، بھلا تجھ سے مانگ کر کوئی کیسے محروم رہ سکتا ہے۔ اللہ سے دعا کی، ہاتھ ابھی نیچے نہیں آئے، اللہ نے خوشخبری دے دی، یا زکریا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ، اے زکریا ہم آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری سنا رہے ہیں، اور بیٹا بھی کیسا، جو نبی ہوگا، اور بیٹا بھی ایسا کہ اس کا نام بھی ہم رکھ رہے ہیں، بغلام اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہوگا، اور ایسا نام ہم نے رکھا وَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا، کہ آج سے قبل یہ نام کسی نے بھی نہیں رکھا۔ یعنی اللہ سے مانگ کر کبھی بھی کوئی نا امید نہیں ہوا، اللہ سے مانگ کر کوئی محروم نہیں رہا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جو سید الفقہاء ہیں، وہ فرماتے ہیں والذی لا الہ غیرہ، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، ما اوتی عبد مؤمن شیئا خیرا من حسن باللہ، کہ اللہ رب العزت نے بندے کو حسن ظن سے بہتر، اپنے متعلق حسن ظن سے بہتر کوئی اور دولت عطا نہیں کی۔ یعنی انسان کو جو دولت ملی ہے اس میں سب سے بڑی دولت اللہ کے متعلق اچھا گمان ہے۔ اور ایک اور روایت والذی لا الہ غیرہ، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لا یحسن عبد باللہ عز وجل اظن الا عطاہ اللہ ظنہ، کہ اللہ رب العزت سے انسان جیسا گمان کرتا ہے اللہ رب العزت ویسا ہی اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ اب انسان اگر اچھا گمان رکھے اللہ اچھا ہی عطا کر دیتے ہیں، برا گمان رکھے گا تو برا ہی عطا ملے، لہذا جو گمان کرتا ہے اسے وہ مل جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ذالک بأن الخیر فی یدہ، ہر شے کی بھلائی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کسی کے ہاتھ میں نہیں، ہر شے کی طاقت اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں، وہی مختار کل ہے، وہی متصرف فی الکل ہے، ہر شے کا اختیار اسی کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل قال، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی ان ظن بی خیرا فلہ وان ظن شرا فلہ، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، ان ظن خیرا، اگر وہ میرے متعلق اچھا گمان رکھے، فلہ، تب بھی اس کے لیے ہے، وان ظن شرا، اگر وہ میرے متعلق برا گمان رکھے، فلہ، تو یہ بھی اس کے لیے ہے۔
لہذا برا گمان رکھنے کی یا سوء ظن رکھنے کی اللہ سے متعلق کسی انسان کو کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ سے ہمیشہ جب بھی رکھنا ہے تو حسن ظن رکھنا ہے، اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھنا ہے، اور کوئی گمان نہیں رکھنا، اچھا گمان رکھنا ہے، کیونکہ انسان کمزور ہے، انسان کے حالات کمزور ہے، اللہ تو کمزور نہیں ہے۔ انسان اسباب کا محتاج ہے، انسان کے کام اسباب کے محتاج ہے، اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ لہذا ہمیشہ اللہ سے حسن ظن رکھنا ہے، اللہ سے اچھا گمان رکھنا ہے، سوء ظن نہیں رکھنا۔ خود امام الانبیاء اور سید الاولیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی جب غار کے اندر گئے، مشرکین آگے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے دیکھا کہ ان کے قدم نظر آ رہے ہیں، ان کے پیر نظر آ رہے ہیں، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ مشرک اپنے قدموں کی طرف دیکھ لے تو ہمیں یہ دیکھ لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے رب پر حسن ظن تو دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اے ابوبکر غمگین نہ ہو، پریشان نہ ہو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، کہ ابو بکر ان دو کے متعلق آپ کا کیا گمان ہے، اللہ ثالثہما، کہ ان دو میں تیسرا خود اللہ ہے، کہ ہم دو ہیں لیکن ہمارے درمیان تیسرا اللہ رب العزت ہے، کہ جب اللہ رب العزت کی مدد آ جائے تو کوئی انسان کسی کا بال بھی باقی نہیں کر سکتا۔ اور حسن ظن کا بہت ہی زیادہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے رب کے اوپر اچھا گمان رکھے، اچھا بھروسہ رکھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دخل علی شاب وہو فی موتی، کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نوجوان کے پاس گئے، وہو علی موت ہی، اور اس حال میں اس کے پاس گئے کہ موت کے لمحات اس کے اوپر جاری تھے، وہ موت کی سختیوں میں تھا، موت کی سکرات میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کیف تجدک، کہ اے انسان تو اپنے آپ کو کس حال میں پاتا ہے، یعنی تیرا اللہ کے متعلق گمان کیسا ہے، تو حسن ظن پہ قائم ہے یا سوء ظن پہ قائم ہے، تیرا اللہ کے متعلق اچھا گمان ہے یا برا گمان ہے، تو یہ بتا۔ تو وہ شخص کہنے لگا، وہ نوجوان کہنے لگا واللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی ارجو اللہ و انی اخاف ذنوبی، کہ وہ شخص کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، انی ارجو اللہ، کہ بے شک میں اللہ سے ہی امید رکھتا ہوں، میرا اللہ کے متعلق اچھا گمان ہے، وَإِنِّي أَخَافُ ذُنُوبِي، لیکن جب میں اپنے نامہ اعمال کو دیکھتا ہوں تو میرے گناہ بھی بہت زیادہ ہے، وَإِنِّي أَخَافُ ذُنُوبِي، میں اپنے گناہوں کے متعلق بھی ڈرتا ہوں، خوف زدہ ہوں، لیکن میں اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جملہ ارشاد فرمایا کہ جو ہر انسان کے لیے بہت بڑی بشارت ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یجتمعان فی قلب عبد فی مثل ھذا الموت، کہ بندے کے اوپر جب یہ حالت طاری ہو جائے اور اس کے دل کے اندر یہ دونوں باتیں آ جائیں کہ وہ اللہ سے ہی امید رکھتا ہے لیکن اپنے گناہوں سے ڈرتا بھی رہتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا اتاہ اللہ ما یرجو، کہ وہ جس کی امید رکھتا ہے اللہ اسے وہ عطا کر دیتے ہیں، وآمناہ مما یخاف، اور جس کے متعلق وہ ڈرتا ہے اللہ اس سے اس کو امن دے دیتے ہیں۔ یعنی وہ امید اللہ سے رکھتا ہے کہ اللہ تو نے ہی مجھے معاف کرنا ہے، اللہ رب العزت اس کی امید کو پورا کر دیتے ہیں، اور جس سے وہ ڈرتا ہے اپنے گناہوں سے ڈرتا ہے، وَآمَنَاهُ مِمَّا يَخَافُونَ، اللہ رب العزت اس سے جس سے وہ ڈر رہا ہے اللہ رب العزت امن میں اس کو ڈال دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ گناہوں کو صرف معاف ہی نہیں کرتے بلکہ نیکیوں میں بھی تبدیل کر دیتے ہیں۔
جتنے گناہ ہوں اللہ اتنی ہی نیکیاں لکھ دیتے ہیں. یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ، وہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے 18 سال کی قریل جوانی کے اوپر اللہ کے اوپر ایمان لے کر آئے، جنہیں سلطان العلماء سید العلماء کا لقب عطا کیا گیا، وہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کہ جن کے ہاتھ کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک میں لے کر آسمان کی طرف اٹھایا اور فرمایا واللہ انی لا احبک یا معاذ، واللہ انی لا احبک یا معاذ، کہ اللہ کی قسم میں محمد اے معاذ تجھ سے محبت کرتا ہوں. 2 مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے محبت کرتا ہوں. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے سوال کیا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان شئتم انباتکم، کہ اے معاذ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو ایک بات کے بارے میں خبر دوں. اگر آپ کی چاہت ہے، آپ کی منشا ہے تو میں آپ کو ایک بارے میں خبر دوں. کون سی بات؟ ما اول ما یقول اللہ عز وجل للمؤمنین یوم القیامہ، کہ قیامت کے متعلق اللہ رب العزت مومنین سے سب سے پہلا سوال کس کے متعلق کریں گے؟ سب سے پہلا سوال اللہ رب العزت مومنین سے قیامت کے دن کیا کریں گے؟ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نام یا رسول اللہ، جی ہاں اللہ کے رسول آپ ضرور بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اول ما یقولون، سب سے پہلا سوال جو اللہ رب العزت فرمائیں گے ایمان والوں سے قیامت کے دن، هل احببتم لقائی، کہ اے ایمان والو کیا تم میری ملاقات کو پسند کرتے تھے؟ کیا تم مجھ سے ملنا پسند کرتے تھے؟ فیقولون، تو وہ کہیں گے نعم یا ربی، اے میرے اللہ جی ہاں ہم آپ کی ملاقات کو پسند کرتے تھے. تو اللہ رب العزت فرمائیں گے فیقول لما، کیوں تم میری ملاقات کو پسند کرتے تھے، وجہ کیا ہے؟ تو وہ ایمان والا کہے گا رجونا عفوکا و مغفرتکا، اے اللہ ہم تیری ملاقات کو اس لیے پسند کرتے تھے کہ ہمیں امید تجھ ہی سے ہے کہ تو ہی ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا اور ہماری بخشش کرے گا. رجونا عفوکا، ہمیں عفو درگزر کی امید تجھ سے ہے، مغفرت کی امید بھی تجھ سے ہے. تو اللہ رب العزت فرمائیں گے فیقول اللہ عز وجل، اللہ رب العزت فرمائیں گے قد وجبت لکم مغفرتی، کہ اے ایمان والو میں نے تمہارے لیے اپنی مغفرت واجب کر دی ہے، تمہارے اوپر اپنی مغفرت لازم کر دی ہے. تو سامعین، اپنے مالک سے ہمیشہ اچھا گمان انسان کو رکھنا چاہیے، کبھی بھی سوء ظن نہیں رکھنا چاہیے، اچھی توقع اللہ سے رکھنی چاہیے. ہمارے حالات کبھی خراب ہو جاتے ہیں، کبھی نقصان ہو جاتا ہے، کبھی بے روزگاری آ جاتی ہے، کبھی کوئی مشکل آ جاتی ہے، کبھی کوئی تکلیف آ جاتی ہے، لیکن کسی بھی آزمائش میں، کسی بھی تکلیف میں کبھی بھی اللہ سے انسان کو بدگمان نہیں ہونا چاہیے. مالک سے ہمیشہ حسن ظن رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر ایک تکلیف آتی ہے تو تنگی آئی ہے تو تکلیف کے بعد آسانی بھی آ جائے گی. خود اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا. تکرار کے ساتھ اللہ رب العزت نے فرمایا ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، پس بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے. کوئی بھی تکلیف آ جائے، تکلیف میں اللہ سے بدظن نہیں ہونا، بلکہ اللہ سے ہمیشہ حسن ظن رکھنا ہے، اللہ کے اوپر بھروسہ رکھنا ہے، اللہ کے اوپر کامل یقین رکھنا ہے. کیونکہ اگر تکلیف یا آزمائش آئی ہے تو اس تکلیف اور آزمائش کے بعد آسانی بھی آ جائے. اور امام شافعی رحمہ اللہ، ان کا ایک قول ہے بڑا ہی عمدہ قول، کہ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی انسان کے اوپر کوئی تکلیف آ جائے، کوئی سختی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، تو انسان کو چاہیے سورہ علم نشرح کے اندر غور کر لے. کیونکہ جب انسان سورہ علم نشرح کے اندر غور کرے گا تو سورہ علم نشرح کے اندر جب انسان غور کرتا ہے تو ففرح، انسان کو خوش ہو جانا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ
آسانیوں کے درمیان تکلیف آتی ہے، پہلے آسانی ہوتی ہے، پھر تکلیف آتی ہے، پھر تکلیف کے بعد دوبارہ آسانی آ جاتی ہے۔ تنگی اور مصیبت یہ دو آسانیوں کے درمیان ہوا کرتی ہے۔ لہذا سورہ عالم نشرح کے اندر غور کر لو، ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے اور ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے، اور اللہ کا فرمان کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اللہ کا فرمان سچا ہے۔ لہذا ہمیشہ اللہ سے کے متعلق حسن ظن رکھنا چاہیے، اللہ سے سچا گمان رکھنا چاہیے، اللہ کے اوپر کامل بھروسہ اور کامل یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ ہر تکلیف کو، ہر مصیبت کو دور کر دینے والا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔